الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وضحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک دو حدیثیں سناتا ہوں۔ ایک شخص آئے، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ مال ہے آج کل، تو کیا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا اجر مل سکتا ہے؟ آپ نے کہا کتنے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا 6000۔ تو پہلی صدی میں 6000 بہت بڑی دولت ہے، ٹھیک، آج کا 6000 نہیں۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ تو سارا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، سارا۔ اس نے کہا تھا انفق من بعد مال، کچھ پیسے لگا کے اللہ کی راہ کا اجر پا سکتا ہوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، غور سے سنو، کہ تو سارا مال خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ ایک تو گشت کر رہا ہے، ایک دعوت دے رہا ہے، ایک تعلیم کرا رہا ہے، ایک بیان کر رہا ہے، ایک ذکر کر رہا ہے، ایک تہجد پڑھ رہا ہے، اور ایک سویا ہوا ہے۔ تو میں قربان جاؤں، اس راستے کی کیا قیمت ہے کہ میرے نبی نے کہا جو سویا ہوا ہے نا تو اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ کیا ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا خامد اللہ کے راستے میں ہے، تو مجھے کوئی عمل بتائیں مجھے بھی اس کے برابر ملے۔ بیوی کو برابر ملتا ہے جب وہ خوشی سے تیار کر کے بھیجتی ہے، اسے برابر ملتا ہے۔ اس نے عمل پوچھا، کوئی عمل بتائیں۔ تو اب سنو، میرے نبی نے فرمایا بی بی مصلی تے چڑھ جا، واپس جب تک نہیں آتا تو انہیں مصلی نہیں چھوڑنا، اور روزہ رکھ، اور جب تک وہ واپس نہیں آتا تو انہیں افطار نہیں کرنا، اور ذکر شروع کر جب تک وہ واپس نہیں آتا تو انہیں تسبیح ہاتھ سے نہیں رکھنی۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ بھلا یہ کون کر سکتا، یہ تو ناممکن ہے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا بولو تو وقت فرض کرو تو ایسا کر جائے، تجھے اللہ ایسی روحانیت دے دے کہ وہ 6 مہینے نہیں آتا تو 6 مہینے نفل پڑتی رہے، تیرا اتنا لمبا وضو چل جائے کہ 6 مہینے ٹوٹا ہی نہیں، 6 مہینے روزہ ہی نہ افطار کر، 6 مہینے تسبیح نہ چھوڑ۔ تو والذی نفسی بیدہ ما بلغت العشیر من عملہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تو اس کے عمل کا 1000واں حصہ بھی نہیں پا سکتا۔ یہ تو ویسے ہی ناممکن ہے، لیکن اگر فرض کرو میرے نبی ایسا ہو جائے تو بی بی 1000واں حصہ بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ نے ہمیں وہ خوبصورت کام، تمہیں ایک دوسرے کو شاباش دیا کرو، تانے نہ دیا کرو۔ تجھے تو دکان نے بٹھا دیا، تجھے تو بیوی بچوں نے بٹھا دیا، تجھے تو دنیا کی اب لگ گئی ہے، یہ مار دیتی ہیں، یہ بات مار دیتی۔ ایک منٹ کے لیے بھی کوئی آ جائے تو واہ واہ آؤ جی آؤ جی، وہ چیز اس کو ابھار دے گی۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک غلام آزاد کرو تو جہنم سے آزادی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ایک غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دیتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں تھے تو انہوں نے 30 غلام آزاد کیے اکٹھے۔ فجعل الرجل يتعجب من صنيعه، تو ایک آدمی نا حضرت عبد الرحمن کو یوں کر کے دیکھنے لگا، تو واہ واہ کمال ہو گئی، کٹھے 3 ایک اماندنے کٹھے 3، تو وہ ایسے دیکھ اور اس کے چہرے پہ تاثر آ رہا۔ تو حضرت عبد الرحمن نے دیکھ لیا، کہیں گے افلا ادلک بافضل مما صنعت، میں تمہیں اس سے بڑا عمل بتاؤں، جو میں نے کیا اس سے بڑا بتاؤں؟ کہا اچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بینما رجل یسیر علی دابتہ فی سبیل، ایک شخص اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، وصوتہ معلق باصبع، اور گھوڑے کو چلانے کے لیے چابک اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو ایسے ایسا ایسا مارتا ہے، چلاتا ہے، یا اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا خچر ہے یا گدھا ہے، تو چلتے 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 اس کو اونگ آ گئی۔ تو اونگ جو آئی
ہاتھ ڈھیلا ہو گیا اور چابک گر پڑا، وہ سوٹی گر پڑی. فَلَرَوْعَتُهُ بِصَوْتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا صَنَعَتْ. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ جب اس کے ہاتھ سے سوٹی گری نا تو ایسے ہوا. ہوتا نہیں ہمارے ہاتھ سے موبائل گر جائے، اونگ آ جائے تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا. یہ باڈی ریئیکشن ہے، یہ کوئی عمل ہے، یہ باڈی ریئیکشن ہے. میں قربان جاؤں اس راستے کی قدر و قیمت پر. عبد الرحمن کہنے لگے اس کا یوں ہو جانا اللہ کے راستے میں میرے 30 غلام آزاد کرنے سے بڑا عمل ہے. تو آپ تو 24 گھنٹے کے لیے آئے بیٹھے ہو، کون اس کا حساب لگا سکتا؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ نے ہمیں گئے گزرے دو. اس لیے تو اللہ نے تفاوت رکھا، مالدار کی سخاوت کا امتحان رکھا، غریب کی خودداری کا امتحان رکھا، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. یہ تعبیر پورے قرآن میں ایک جگہ ہے اور کہیں نہیں. نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جہاد مشکل، تبلیغ مشکل، تہجد مشکل، ذکر تلاوت، دین کے جتنے بھی احکام ہیں کچھ مشقت تو ہے نا، مشکل تو ہے. کسی کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو خرچ کرنے کے لیے تعبیر آئی ہے. اقتحام، اقتحام ہوتا ہے سامنے کوئی کھائی آ گئی، گھاٹی آ گئی جی، تو اس لیے پل تو ہوندے کوئی نہ ہے نا، تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے تو وہ چھلانگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا. اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے، عین ممکن ہے گر جائے، تو اس کے لیے لفظ اقتحام، ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا. اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر، تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا. تو میں آ رہا تھا ڈیرے سے تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا. میں گیا، مولانا صاحب تو بھی گھوڑ سوار بن گئے؟ کہا جی بن گیا. میں کہا ذرا کہ دوڑتا لاتے بھی کھاؤ، اور سامنے کھالا ٹپاؤنا ہے تسی گھوڑے نے، ایڈی ساری کھا لی. میں کہا اے کھالا تسی ٹپایا تاں میں تمہیں گھوڑ سوار مارنا. انہوں نے کہا گل ہی کوئی. تو ایک ایکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دوڑایا. اب اتنی مہارت تو تھی نہیں، جب گھوڑا آیا قریب اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا، تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب عہدے جا ڈٹھے تھے، گھوڑا عہدے جا کھلوتا. اور شکر ہے زمین کچی آئی، کچھ ہویا نہیں. اقتحام، گھوڑے کو اٹھانا اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا. وہ جو عمرو بن عبد نے ود نے کیا خندق کے موقع پر، ایک آدمی جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا. مشکل کام. تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی، لہذا اس کی سمجھ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی کہ میں اوکھا ہے کہ میں نہیں اوکھا. لیکن میں نے تھوڑی سی تصویر پیش کر دی. تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہ. یا اللہ وہ کی ہے، وہ کیڑی گھٹی ہے جن اتنے اسی دھرک مارنا ہے، چھال مارنی. تو نے کہا فک کو رکھا، مصیبت زدہ کی مدد کر، مصیبت میں گھرے ہوئے کی گردن چھڑانا. اب یہ ایک ایشو لے کر آئے، بیمار کی گردن بھی پھنسی ہوئی ہے. اور ہمارے ہسپتالوں کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کچھ حکومت کا خزانہ تھوڑا ہے، کچھ ہمارے معاشرے میں دیانت کوئی نہیں، خدمت کا جذبہ کوئی نہیں. میں ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں کے آگے کہ ہمارے اکثر ڈاکٹر تاجر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں. وہ پیشنٹ نہیں ڈیل کرتے، کسٹمر ڈیل کرتے ہیں. تبادلہ ہوتا ہے مریضوں کا، بھیج دے پہ میرا کتنا کمیشن ہے، تینوں بھیج دے پہ میرے واسطے کی ہے. تو بہرحال کمیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، خوبیوں کا ہی کرنا چاہیے. لیکن بس ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، کوئی نہ کوئی تو زبان پہ آ ہی جاتا ہے. نالے بلبل کے سنو
اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ آہ تو آئی جاتی ہے سلام کہ جب ڈاکٹر ہی تاجر بن جائے اور پیشنٹ کو ایسے ڈیل کرے جیسے کسٹمر ہوتا ہے۔ بہرحال کمیوں پہ مٹی ڈالو۔ تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہ ہے چھلانگ لگانا۔ تو انہیں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ کیا یا اللہ؟ تہجد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، قرآن دی تلاوت نہیں، ساڑی طرح بہ کے بخاری پڑھاونا نہیں، کیا یا اللہ کہ میرے دکھی بندوں کی گردنیں آزاد کرا، دکھیوں کی مدد کر۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ و مسکینا ذا متربہ، یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ ایک ہوتا فقیر، ایک ہوتا مسکین۔ مسکین ہے سکن ہو جانا، ایسی کیفیت کہ وہ بالکل پتھر کا بت بن گیا ہے، یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، جن کی گردنیں بیماری میں، قرضے میں، کسی بھی چیز میں پھنسی ہوئی ہیں، آزاد کرانا، یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا، یہ ہے کھائی کو پار کرنا۔ ایمان کو بعد میں ذکر کیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ پھر ایک تھوڑا سا قانون بتا دیا کہ یہ صفات کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن قبول اس کی ہوں گی جو ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو۔ تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ رکھا ہے، ہم ساری باتیں حکومت پہ کیوں چھوڑتے؟ دنیا میں سفر ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ وہاں تھا، یہ سویڈن، وہ ساری ویلفیئر کنٹری ہے، تو میں نے وہاں ایک سویڈش مسلمان تھا اور عالم بھی تھا، مدرسے میں پڑھا اور تعلق بھی تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کے ملک کا یہ انقلاب کیسے؟ کا حکومت نہیں لے کر آئی تھی، عوام لے کر آئی تھی۔ 90 سال پہلے اس ملک کے 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے بھوک کی وجہ سے، یہ ملتا کچھ نہیں، فقر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جب وہ چلے گئے تو ہمارے ملک کے سمجھدار، تاجر، پڑھے لکھے اور غریب سب مل کر جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح لوگ جاتے رہے تو ملک تو صحرا بن جائے گا، تو ہمیں اپنے دیس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے حکومت کو پیچھے کر دیا اور خود فلاحی کاموں میں لگے اور دنیا کی بہترین فلاحی حکومت بن گیا۔ ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن وہ ہماری حکومت غریب حکومت ہے اور کچھ بددیانتی کی انتہا ہے، خیانت کی انتہا ہے، تو ہر جگہ تو وہ پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو آپ لوگ، ہم لوگ مل کر اینٹ پہ اینٹ رکھیں تو کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنے بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں، کتنے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے، سہولت دینا اپنے اللہ کے بندوں۔ ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا کہ اللہ کو اپنے بندوں کو سہولت دینا کتنا پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا، بنی اسرائیل پہ فرشتے، پہلی چیکنگ فرشتے، ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ کہے گا زیرو، کچھ نہیں۔ پھر کہیں گے کوئی سوچ وچار کر کچھ، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرے، یا اللہ تیرا بندہ ہے، سن لو کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کچھ لائے ہو؟ کہے گا کچھ نہیں لائے۔ تو اللہ تو کریم ہے نا، اللہ کہیں گے کوئی سوچتا صحیح، کوئی بھلے نال ہی کر بیٹھا ہوں میں، سوچتا صحیح، کچھ تو کیتا ہوئے گا تم۔ تو سوچ کے کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر تو لوگوں کو مال دیتا تھا،
جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، کوئی اس پہ آفت آ گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو، مطالبے نہ کر۔ اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اسے تنگ نہ کرو، جب دے گا ٹھیک، ادھر مگر نہ پہ جاؤ۔ یہ آپ کے بازاروں میں روز لڑائیاں ہوتی اور گریبان پکڑے ہوتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ لگے ہوتے ہیں، گالیاں دے دے دے، کیونکہ کاروبار سارا ادھار پہ چلا گیا ہے، دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں، لینے والا سوٹا لیتے سر تے کھلوتا ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ بس میں یہ کرتا تھا، جو دے نہیں سکتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا، جو دینے کے باوجود دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا، نہ اس کے ایمان کے بعد اور کچھ نہیں، ایمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ، تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا، تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا؟ چل جا معاف موجہ جاؤ جنت، میری جنت میں چل۔ اللہ بڑا کریم ہے، تھانے دار نہیں ہے، رب ہے، رب کریم رب۔ دیکھو ہمارے باڈی کے 10 کھرب سیل ہیں، 10 ٹریلین سیلز ہیں جو یہ سائنسدانوں نے بتائے ہیں، اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے۔ ہر سیل میں پورا انسان بن سکتا ہے، ہر سیل سے پورا انسان بن سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، ایک تو یہ آنکھیں بھی اور ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا نا کہ یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تینوں ویکھن نو دل کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے لاڈلے نبی، ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیتے تھے، بھئی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ضد کریں اللہ کے سامنے، تو نہیں یا اللہ تھوڑا جاتا بھی کھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک، میں یہ پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ کھڑا رہے گا تو مجھے دیکھ لے گا۔ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، ادھر پہاڑ کو دیکھ، تیرے اوپر نہیں پھینکوں گا، ادھر پھینکوں گا۔ جب پہاڑ پہ تجلی آئی تو جعلہ دکا، وہ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ کلیم بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کب ہوش آیا۔ تو یہ آنکھیں نہیں ہوں گی، صرف ایک ہستی نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میرے آپ کے نبی ہیں بس، باقی اور کسی میں نہیں دیکھا۔ بلکہ وہاں تو بڑی خوب موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نہیں پڑی، تجلی ادھر پڑی، ریفلیکشن آئی ادھر، بے ہوش ہو گئے۔ اور میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ سے بات بھی ہو رہی ہے، اور اللہ پہل کر رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرا نبی جواب میں کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی ہو سلام اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہو سلام۔ مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ہیں تو بہت ساری۔ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کیے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ایسا تو کوئی معجزہ نہیں تھا ہمارے نبی کے پاس۔ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ سب سے اعلیٰ دیا ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام جڑے، فوت ہو گئے شیس آ گئے، وہ فوت ہو گئے ادریس آ گئے، وہ فوت ہو گئے نوح آ گئے، وہ فوت ہو گئے ابراہیم آ گئے، اسماعیل آ گئے، یعقوب آ گئے، اسحاق آ گئے، یوسف آ گئے، موسیٰ آ گئے، یوشع آ گئے، دانیال آ گئے، یحییٰ آ گئے، زکریا آ گئے، شعیب آ گئے، لوط آ گئے، صالح آ گئے، ہود آ گئے، لیکن نیم پلیٹ بدلتی رہی بدلتی رہی بدلتی رہی۔ جب آیا محمد الرسول اللہ تو پھر کیا ہوا کہ بس اس کو تو قیامت کا دھماکہ بھی جدا نہیں کر سکتا، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔
اور اعلان ہے لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، اگر پوری دنیا کے انسان مجھ سے ملنا چاہیں، میرے پاس آنا چاہیں، تو میں نے ہر راستہ بند کر دیا ہے، ہر پل کو توڑ دیا ہے، ہر راہ گزر کو ختم کر دیا ہے، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمدی بن کے آئیں گے تو قبول ہے ورنہ مردود ہے۔ تیرے بن کے آنا ضروری ہے، تیرے بن کے آنا ضروری ہے۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کیسے دیکھیں گے؟ ان آنکھوں سے نہیں، 10 کھرب سیل میں دیکھنے کی طاقت اللہ پیدا کرے گا، اور ہم ان 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، پھر بھی اس کو پورا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور جب اللہ بولے گا تو ہم صرف کانوں سے نہیں سنیں گے، 1 لاکھ ٹیلی فون ادھر ہیں، 1 لاکھ ادھر ہیں، 2 لاکھ ٹیلی فون سے ہم سنتے ہیں، اللہ پوری باڈی کے سارے سیلز کو کان سننے کی طاقت دے دے گا، اور 10 کھرب کانوں سے اللہ کی آواز سنیں گے۔ وہ کیا لذت ہوگی! ایک سریلا آدمی گائے تو آدمی کا جی چاہتا ہے سنتا رہوں، تو جب اللہ بولے گا تو وہ کیا لذت ہوگی، وہ کیا لذت ہوگی۔ پیچھے سے آتا ہوں، اللہ جنت جب زیارت کا مرحلہ چل رہا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں جنت کا گانا سنو، کہیں گے اللہ سناؤ، تو اللہ جنت کی حوروں سے فرمائے گا گاؤ، وہ اللہ کی گانا وہ اللہ کی تعریف کا ہوگا، تو جتنے درخت ہیں وہ ساز بن جائیں گے، ٹہنیاں، پتے، اور ہوا وہ موسیقار بن جائے گی، میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی، وہ دھنیں ان کو بتائے گی، اور سارے جنت کے درخت وہ انسٹرومنٹ بن کر وہ ساز اور سر کے ساتھ جنت کی حوروں کا گانا جب ختم ہوگا تو اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ چاسی آ گئی، تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ، تو کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی جب وہ گاتے تھے تو پہاڑ بھی کانپنے لگتے تھے، جب وہ زبور پڑھتے تھے ترنم کے ساتھ، اس لیے میں گانے کا لفظ بول دیتا ہوں، تو پہاڑ بھی ایسے کانپتے تھے، اور جنگل کے جانور باہر آ کر آپ کے پیچھے بیٹھ کے آپ کی زبور سنتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تو بڑا وادھو ہے، تو اللہ فرمائیں گے اس سے بھی اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے محمد، آپ ممبر پہ بیٹھ اور سنا اپنے میرے بندوں کو میری تعریف کے نغمے۔ جب اللہ کے رسول اپنے ترنم سے شروع کریں گے تو جنت پر بھی نشہ طاری ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی، یہ تاخیر ہو گیا، تو اللہ کہیں گے نہیں حالی اخیر نہیں ہویا، اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں خود سنائے گا، تو اللہ ہمیں قرآن سنائے گا۔ تو اس وقت یہ سارے اللہ ہم سب کو وہاں جمع کرے، دعا کیا کرو اللہ میں جہنم سے بچائے، ہر کلمہ گو کو اللہ جنت میں لے جائے۔ سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم نمازیں تو پڑھتے تھے گلاسگو میں، اور تھوڑا شہر کیڑا ہے اڈمرا، ڈنڈی، سرلنگ یہاں سارے میں گیا ہوا ہوں نا، اس لیے تو یا اللہ ایک مہربانی کر دے کہ ہم نے نمازیں بڑی غفلت کی پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ایسا حسین ہے، تو ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تجھے دیکھتے ہوئے ایک سجدہ، جیسے دنیا میں سجدے کیے غفلت کے، یہاں بصیرت کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک، 2 نفل بھی نہیں، 1 رکعت بھی نہیں، 2 سجدے بھی نہیں، ایک سجدے کی اجازت دے۔ تو میرا رب کیا فرمائے گا؟ دیکھو میرے بندو، تم گلاسگو میں میرے غلام تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میں نے اپنی بندگی عبادت لگائی تھی، تم نے کی، اور میں نے اس کا تمہیں صلہ دیا کہ آج تم جنت میں ہو، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور گھٹیا سے گھٹیا میزبان بھی مہمان کو نہیں کہتا آپ پہ روٹی کھا کے آ، وہ بھی دال ساگ پیش کر دیتا ہے، میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، سجدے کی اجازت نہیں ہے۔
جاؤ موج کرو، مزے کرو، زندگی ہے ہم نے موت مٹا دی، جوانی ہے ہم نے بڑھاپا مٹا دیا، صحت ہے ہم نے بیماری مٹا دی، مال ہے، رزق ہے، دولت ہے، ہم نے غربت مٹا دی، خوشیاں بھر دیں، غم مٹا دیا، راحتیں بھر دیں، دکھ مٹا دیے، محبتیں بھر دیں، لڑائیاں مٹا دی، جھگڑے مٹا دیے، ایک دل تمہیں بنا دیا، جاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ اسی تو نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا توڑیاں حور، چونکہ ایمان والی عورتیں تو وہیں ہوں گی اور مرد بھی، لیکن حوریں جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر ہوں، وہ وہاں اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو حوریں ہیں نا وہ شکایت کر رہے ہیں یا اللہ اشتقنا الی ازواجنا، یا اللہ ہمیں ہمارے خامدوں کی اداسی ہو رہی ہے تو ان کو واپس بھیج دے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ حورم کی شان تینوں ویکھیے کہ، تو اللہ کہیں گے اچھا چلو ایسا کرو، جمعے آ جایا کرنا، ہماری تمہاری بات بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی، تو پھر ہر جنتی کو صرف ایک چیز کا انتظار ہوگا کہ جمعہ کب آئے گا، اور کسی چیز کا، ہمارے تو کتنی چیزوں کے انتظار ہیں، وہ صرف ایک انتظار ہوگا جمعہ کب آئے گا، جمعہ کب آئے گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کو یہ انتظار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صبح بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا اور شام بھی اللہ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو جنت الفردوس والے۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کن بن جا، وہ بن گئی، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو کیسے خوبصورت ہوگی، کیا حسن ہوگا۔ میں نے 2 دفعہ دوزخ دیکھی ہے خواب میں، 2 دفعہ جنت دیکھی ہے۔ ایک خواب میں جنت کے حور کو دیکھا، ابھی تک وہ نقشہ میری آنکھوں سے نکلتا نہیں ہے، اور جو میں جنت بیان کرتا ہوں یہ کتابوں میں جو پڑھی ہے وہ بیان کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کی قسم جو میں نے حسن دیکھا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس ہوں گے، کہ جن کو اللہ نے بنایا اور اپنے چہرے کے نور سے ان کے چہرے پر نور ڈالا، ان کا حسن کیسا ہوگا۔ جنت الفردوس کو بنا کر اس کو تالا لگا دیا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے، ہر روز۔ آج 25 ارب سال ہو چکے ہیں سائنسدانوں کے مطابق، تو وہ لڑکی جس کو پہلے اللہ نے خود بنایا اور پھر 25 ارب سال سے روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھا رہا ہے، وہ کیا ہوگی۔ یہاں کسی بچی کو دلہن بناتے ہیں 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے، اس سے اتنے دا منہ ہی مک جاندہ ہے، تو اب کیا کریں بھائی، پورا پاؤڈر دا ڈبا تو نہیں منہ تے مارنا، نہ ہی لپسٹک دی جڑی ساری سرخی ہو منہ ہوٹھاں تے لاؤنے، مک گئی گل۔ لیکن وہاں ان میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ 25 ارب سال سے حسن بڑھ رہا ہے، 5 گنا روزانہ۔ میں نے صرف حور کا نام لیا، ہر چیز، جانور بھی، پرندے بھی، دریا بھی، درخت بھی، پتے بھی، گھاس بھی، گھر بھی، پردے بھی، مسیریاں بھی، 5 گنا زیادہ، 5 گنا زیادہ۔ جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا فردوس کا، روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما ترید، تو یہاں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ساری خواہشیں پوری کر دوں، بس ایک میری شرط ہے کہ میرے نبی کی غلامی کر کے آ، میرے نبی کی زندگی گزار کے آ۔ اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام کسی کتاب کا نام نہیں ہے، اسلام میرے نبی کی پریکٹیکل لائف کا نام ہے کہ محمدی بن کے دکھاؤ۔ ایک بچی کو دلہن بنا رہے تھے تو اس کی سہیلیاں کہنے لگی بڑی پیاری لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگ گئی، کہ رو کیوں رہی ہو، ہم تو تیری تعریف کر رہے ہیں۔ کہ تمہاری تعریف سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو پسند آ گئی تو پھر میرا کام بنے گا۔ تو میرے بھائیو، یہاں لوگوں کی آہ واہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کو پسند آ جائیں تو پھر ہمارا کام بن جائے گا، اور اللہ کو پسند آئیں گے جب اللہ ہمیں محمدی روپ میں دیکھے گا، محمدی زندگی میں دیکھے گا، محمدی اعمال میں دیکھے گا، محمدی کردار میں دیکھے گا۔ ایک ہی تو اللہ نے حبیب بنایا،
حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، نہ بڑھے نہ گھٹے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو ملنا بھی چاہتا ہو اور کوئی ہدیہ بھی چاہتا ہو۔ حبیب اسے کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ چاہتا ہو، صرف دیدار چاہتا، صرف دیدار چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا طور پہ آ، وہ دوڑ کے آئے۔ اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ کڑی کال پہ گئی آئی دوڑنا ہے تو ان کا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں کہ مالک بنائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے رضوان من اللہ اکبر، میری رضا حاصل کرو تم سب، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن اللہ اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھو نا یہاں پورا مسئلہ ہی دوسرا ہو بن گیا۔ میں سر درد کا مریض ہوں پچھلے 6 سال سے، کہ میں لگا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ سارے آئے ہیں، مسرات آئی ہیں، اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم کچھ پتہ نہیں ہے، تو موت پہ پتہ چلے گا۔ اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تجھے راضی کرنا ہے۔ اور پتہ ہے ہمارے آپ کے حبیب نے کیا کہا، یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کرو۔ تو بتاؤ اس سے بے وفائی کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ معاشر کے میدان میں ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک دوسرے کو پہچاننے سے منکر ہو جائیں گے۔ اور ہم تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، نبی رسول وہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو نے مجھے اپنا دوست بنایا تھا، اس دوستی کا واسطہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے۔ تو میں آپ کہاں بیٹھے ہوں گے، کس جگہ پہ ہوں گے؟ صرف ایک آواز میدان حشر میں گونجے گی، وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائق بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و آدم علیہ السلام۔ میں اپنے نبی دی پیڑھی ساری تو پڑھ کے سنا دیتی ہے۔ آج ایک ہستی ہوگی، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، ایک درد بھری فریاد، ایک اندر سے اٹھتی ہوئی آہ یا رب امتی امتی۔ کون سی امت؟ جنہوں نے پوری نبی کی زندگی کو برباد کر کے رکھی، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکاتیں چھوڑی، حرام کمائے، زنا کیے، جوئے کھیلے، کیا کچھ کیا۔ کہہ رہا میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو سب کی نظریں گردش کریں گی یہ کون ہے، کہ پورے معاشر میں آواز گونجے گی یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو کیا دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ آسمان کی طرف ہوں گے، ان کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی اور وہ فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما۔ اس کے بعد ہے کوئی گنجائش کہ ہم اسی کے سینے میں خنجر اتار دیں، اسی کے دل کو دکھی کریں؟ بس ایک سودا اللہ نے مانگا ہے، محمد ہی بن کے دکھا دو۔ عورتوں سے بھی کہا ہے، مردوں سے بھی کہا ہے، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقے میں لے آؤ، میں تمہارا تم میرے۔
نہ مال کی ضرورت، نہ بڑی ڈگریوں کی ضرورت، بس اپنے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. اور وہ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اگر وہ زندگی ہمارے اندر آ جائے تو ہم کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہ ہو، اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، بلندی بھی دے گا، لوگوں کی محبتیں بھی دے گا، اور اپنی رضا کا پروانہ بھی دے گا. تو یہ بالکل کتنا پیارا سودا کیا ہے میرے رب. اللہ کی قسم، نبی کی زندگی میں سکھ چین ہے، اس کے سوا کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے نبی وہ طریقہ زندگی لائے کہ جس میں چین کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں. وہ زندگی سکھائی. تو آپ لوگ یہاں اتنے مصروف ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں اولاد کس حال میں ہے. اور جن کی عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، یہ دونوں کہ بڑا گھر مل جائے اور بڑی گاڑی مل جائے، دونوں جاب کریں، اولادیں بکھر گئیں، بچھڑ گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور بھائی کیا ہے اور بہن کیا ہے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون. موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا. منفی ہو گیا تو بتا دیا، مثبت ہو گیا تو تھوڑا سا بتا کے بات سمیٹتا ہوں. نیکیوں کا پلڑا جھک گیا. سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق. سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق. زبان کا میٹھا بول، الفت بھرا بول، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، گالی سے بچو، الزام تراشی سے بچو، بہتان سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو. اپنے اندر اور باہر کو خوبصورت بنایا اور یوں ہوا، اعلان ہوا کامیاب، پیپر ہاتھ میں آیا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا. اب ایک دم ایک تبدیلی آئے گی، ایک تبدیلی آئے گی. میں گیا اپنے قد کے ساتھ، آپ گئے 5 فٹ، 5.25، 5.5، پونے 6، 6، 6.25، 4.5. جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو لگیں گے جنت کے جوڑے پہناؤ. تو اب جنت کا جوڑا 5 فٹ کا نہیں ہے، جنتی 130 فٹ کی ہائٹ کے اللہ نے رکھی. 130 فٹ لمبا قد ہوگا. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا 130 فٹ، اماں حوا کو پیدا کیا 130 فٹ. یہ بات تو سارے مجمع کو شاید معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت بنائے گئے. یہ بات شاید کم معلوم ہو کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا. سب سے حسین حوا. دونوں اماں ابا 130 فٹ کی ہائٹ ہے. یہ تو پھر ہم گھستے 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 ٹائم اور زمانے کی گردش یہ گھٹاتے 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 ہمیں یہاں لائی ہے. اصل قد 130 فٹ ہے، یہی واپس چلا جائے. میں ایک سے لطیفہ یاد آتا ہے، میں سنا دیا کرتا ہوں. ایک زمیندار نے مراسی کو گھوڑا پکڑا کے دی مالش کا. مراسی بڑی نازک جی قوم ہے، وہ تھوڑی دیر تو لگا رہا. جب زمیندار اندر گیا تو اس نے وہ جا کے سو گیا. پیچھے چور گھوڑا کھول کے لے گئے. جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا گھوڑا کوئی نہیں. وہ بھاگ کے گیا اپنا خرگوش لا کے نا انہوں رسے باندھ کے تو مالش میں شروع ہو گیا. اتنے زمیندار باہر آیا، اسے کہا میرا گھوڑا کی دیکھیں جی یہ گل ہوتا ہے. اسے کہا پھٹے منہ تیرا یہ گھوڑا ہے؟ وہ تو خرگوش ہے. اسے کہا سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کہتے آسا ہی اور بنے خرگوش بنے ہیں. ایسے ہی اس کائنات نے ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا ہے، ہمیں گھساتے 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 اس نے آ کر ان قدوں کے ساتھ یہ اللہ واپس کرے گا. واپس جب اعلان ہوگا نا کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گیا. چند دن کا روزہ رکھ لو، چند دن کا روزہ ہے، چند صبح ہیں، چند شامیں بیت جانی ہیں،
خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا، تو اس کا یہ آپ نے دیکھا کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے یوں ایسے، تو ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا. پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ. اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے نہیں ہیکے کر کے توڑے اتنے پاوے گا. ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہوگے، کیونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گئے تو موٹے تو رہ گئے نا پا کے. تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے. عورت کے، مرد کے سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے. اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا. اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی. اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا. جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا. صحت دے گا، بیماری مر گئی. زندگی دے گا، موت مر گئی. نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا. محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں. کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانا ختم ہو گیا. کھائے گا، کوئی پاخانہ نہیں، پیے گا، کوئی پیشاب نہیں ہے. پاک، پاکیزہ، نہ تھو، نہ بلغم، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی. 5 نبیوں کی صفتیں: آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر. 6 بھی ہو گئے، کہیں 5 ہیں 6. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والے، میرے نبی والے اخلاق. عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا. ٹائم آف ہو جائے گا. ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا. تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال. اور کھائے گا، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ. پیے گا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. یہ جنت کا پانی ہے، اس میں یہ ڈالا انگلی کو، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر دیا. اس طرح سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنیم. تسنیم. باقی سارے چشمے چلیں گے، چشمے چلیں، زمین پر چلیں گے. دریا دودھ کا، دریا شہد کا، دریا پانی کا، دریا شراب کا. اللہ پلانے والا ہے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اللہ پلانے والا ہے. بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں. ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. ایک ہاتھ میں سرائی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا. یہ ہے 33 نمبر والی جنت. 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی سب سے ادنا درجے کی جنت ہے. کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے. یہاں بھی خدام ہوں گے، یہاں بھی خدام ہوں گے. فرق بتانے کے لیے 3 درجے کہ یہاں ڈالیں گے، پیئیں گے. دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے، ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم، اپے پوتے اپے کھاؤ. ٹھیک. اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم، نوکر سسٹم. نوکر ڈالے گا، پیش کرے گا. نوکر ڈالے گا. یہ خادم ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. موتیوں کی طرح حسین نوکر خدام پیش کریں گے. پھر فرشتے پیش کریں گے، پھر جنت کی حوریں پیش کریں گے. اور میرے نبی نے فرمایا، اب ان کے بیٹھے ہوئے حوریں کیسے سنوں؟ پر اللہ نے سنائی ہے، مجھے سنانی پڑے گی نہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا. تو چہرہ کیسا ہوگا؟ چلو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ بتایا. اور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو عیب ہے. میں تھوڑیاں رالاں کٹھیاں کٹھیاں کر کے زور زور مار کے تھو تھو کرے
تو اگر کوئی ایک آدھ قطرہ بھی سمندر میں چلا گیا، کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر ہر سال ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سمندر کا سفر ہو جاتا ہے، جب میں سمندر کی وسعتوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے، یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے، اتنے بڑے سمندر، اور ایک قطرہ اس کا ایک رال اس کی ٹپک جائے تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا درجہ، اللہ ہمیں اس میں بنا دے، آمین تو کہہ دو۔ وہ کیا ہے؟ وہاں نہ حوریں ہیں، نہ فرشتے ہیں، نہ نوکر ہیں، نہ بوفے ہے، وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم امیر خسرو، وہاں اللہ ہوگا خود پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ وہ نیچے والے کہیں گے یار تو یہ کیوں لگ گیا، وہ خود کہیں گے، نیچے وہ کہیں یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا، ہمیں کیوں ملا، آپ خود ہی ساقی بن گئے۔ تو اللہ فرمائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، میں دیکھتا تھا تمہیں، نافرمانی میں تم فرما بردار تھے، بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے، حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھے، غفلتوں کے دیس میں تم بیدار تھے، تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھی، آنسو بہاتے تھے، میں دیکھتا تھا، آج تیرا رب ساقی ہے، پی۔ اللہ اکبر۔ جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا، جب اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا، بس وہیں کام ہو جائے گا۔ اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے ان دو آنکھوں سے، آپ جنت کے نغمے سنیں، اللہ جنید جمشید کی مغفرت فرمائے، مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ، اور اس پر بھی ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے، 4 منٹ بھی نہیں، 3.5 کیوں؟ کہنے لگا بور ہو جاتے ہیں لوگ، اتنا لمبا سنتے نہیں، بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جنت میں جب اللہ محفل موسیقی سجائے گا نا، محفل موسیقی سجائے گا تو پہلا نغمہ 70 سال کا، 70 سال وہ ہوگا جنت کی حوروں سے، اللہ کہے گا جنت کی لڑکیوں سے، یہ میرے بندے آئے ہیں، یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے، آج انہیں سناؤ۔ تو جنت کی لڑکیوں کی آواز ہوگی اور جنت کے درخت ساز بنیں گے اور ہوا میوزک ڈائریکٹر بنے گی، ہوا انہیں ڈائریکشن دے گی، اور ان ہوا کی اس کا نام ہے مثیرہ، ہوا کا نام مثیرہ، میوزک ڈائریکٹر مثیرہ، وہ درختوں کے پتوں کو اس طرح ہلائے گی کہ ہر درخت، ہر ٹہنی، ہر شاخ، ہر پتے سے وہ دھن نکلے گی جو دوسرے سے جدا ہوگی اور آپس میں مکس نہیں ہوں گی، ہر دھن کی لذت الگ سنو گے، اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کا گانا ہوگا، 70 برس تک بیٹھے سنتے رہو گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، ایسے بیٹھے ہو نا تو یوں نہیں ہو سکو، یوں بیٹھے ہو تو ایسے نہیں ہو سکو گے، ایسے ہو تو سیدھے نہیں ہو سکو گے، اتنا اللہ اس میں تمہیں مزہ دے گا، گم ہو جاؤ۔ پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ اجوا چاسا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چاسا، تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، کہیں گے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد آؤ بیٹھو، یہ میرے بندے بندیاں ہیں، انہیں آج خوش کرو۔ اس کائنات میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، اتنی آواز تھی۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی، کہ میں نے واپس کر دی کئی گنا۔ اب داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو جنتی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے مزہ، کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، حبیب اللہ، اے میرے حبیب، آئیے محفل کو رونق بخشیے۔ ہاں میرے نبی کی آواز، جنت کا ساز، جنت کے دریا بھی تھم جائیں گے اپنی ہمارے نبی کی آواز کو سن کر، اور اپنا آپ جنتی، پہلے جنت بھولے تھے اب اپنا آپ بھلا بیٹھیں گے۔ پھر ان کی باری ختم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں، اللہ اب اس سے اچھا سناؤں، کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا؟ کہیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارا رب آئے گا وہ تمہیں سنائے گا۔ اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اب 2 تبدیلیاں آئیں گی فزیکلی، ہم کانوں سے سن رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا، اللہ یوں پردہ ہٹائے گا،
یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے۔ ایسے پردہ ہٹے گا تو جب اللہ سامنے آئے گا، ہائے ایک بول سنا دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے۔ یہ سب نیک لوگ، نیک بندے بندیاں، نمازی، تہجد گزار، روزے دار، مجاہدین، مبلغین، علماء، اولیاء کرام، صالحین سب موجود ہیں، لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا، کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین، آپ کا رب سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ، میں نے بیان شروع یہاں سے کیا تھا، سچائی، دیانتداری، پاک دامنی، انصاف جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے لہراتے رہیں۔ جھوٹ، دھوکہ، بدکاری، فحش، ظلم جس قوم میں ہوگا ان کے جھنڈے ہمیشہ سرنگوں رہیں، پورب پشچم کی ہوائیں بھی انہیں اڑا نہ سکیں، ذلت پستی مقدر ہوگی۔ آج اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے نمازی آ گئے، کہے گا میرے سچے بندے آ گئے، میں مرحبا کہتا ہوں۔ اب سنو، اب یہ جو آپ اللہ کو دیکھو گے نا، یہ آنکھیں ناکافی ہیں، ناکافی ہیں، یہ احاطہ نہیں کر سکتے، احاطہ تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے جسم میں کوئی کھرب سیلز ہیں، اور ہر سیل میں ہر چیز بننے کی اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہاں بھی آنکھ بن سکتی ہے، یہاں کان بن سکتا ہے، ہر سیل۔ اور جو تمہارے ڈاکٹروں کی بات ہے 10 کھرب کم و بیش زیادہ، یہ اندازہ ہی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ 10 کھرب کا مجھے لفظ یاد پڑتا ہے، 10 کھرب سیلز اینٹوں سے ہمارا جسم بنا ہے۔ جب اللہ سامنے آئے گا، یہ آنکھ نہیں، ہر سیل کو اللہ آنکھ کی طاقت دے گا، اور آپ پورے جسم سے اللہ کو دیکھو گے، پورے جسم سے۔ خوبصورت شکل آنکھوں میں آتی ہے تو اندر تک چلی جاتی ہے، جب سارے وجود سے اللہ کا نور اندر جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ اب اللہ کیا سنائے گا؟ اب اللہ قرآن سنائے گا، اللہ قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا۔ اب یہ تمہارے کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں سب میں اللہ کان کی طاقت پیدا کرے گا، تمہاری پوری باڈی اللہ کے قرآن کو سنے گی، اللہ کے کلام کو سنے گی۔ پھر اللہ ایک ایک کا نام